جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پوڈ کاسٹ اور جو میرے BBC اردو کے لیے کالمز چھپتے ہیں، اس کے لیے آج سے میں 21 مارچ 2023 کا جو کل کالم چھپا تھا، اس سے میں آغاز کر رہی ہوں اپنے پوڈ کاسٹ کا۔ اس کالم کا عنوان ہے ریاست یرغمال۔ ریاست اندھی، گونگی، بہری نہیں ہوتی۔ ریاست آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اور آنکھیں نکال بھی سکتی ہے، کانوں سے سن سکتی ہے اور کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال بھی سکتی ہے۔ ریاست کے دانت بھی ہیں اور انہی دانتوں سے کاٹ بھی سکتی ہے۔ ریاست کے کئی تعارف ہیں، کئی ایک کردار ہیں، کئی ایک مزاج ہیں۔ بے رحم اور سنگلاخ چٹانوں میں بسنے والے بلوچ ریاست کے دانتوں سے واقف ہیں اور آئے روز پریس کلبوں، کراچی کی سڑکوں، اسلام آباد کے ڈی چوک پر کھڑے اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ افغانستان سے جڑے پختونخوا نے متعدد بار اپنی جغرافیائی سرحد کی حیثیت کا خمیازہ چکایا ہے۔ عالمی سینٹر سٹیج پر تاوان کی بھینٹ چڑھنے والے پختون اپنی راہ میں بچھائے جانے والے کانٹوں کو چنتے چنتے انہی کانٹوں کو ہی زیور بنا بیٹھے ہیں۔ ریاست نے جس خوب طرح سے کبھی جہاد کی آگ کا ایندھن پختونوں کو بنایا، کبھی تبدیلی کی معصوم خواہش کو کیش کرایا، یہ بھی ایک کھلا سچ نہیں تو اور کیا ہے۔ پروجیکٹ مجاہدین کا یو ٹرن ہو یا پروجیکٹ طالبان، ریاست کا ہر تجربہ خودکش ہی ثابت ہوا ہے۔ یوں تو ریاست کے کئی پروجیکٹ خود اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، مگر پروجیکٹ تبدیلی کی فائل سے اٹھتا دھواں سانس بند کر دے گا، یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ غداری اور کفر کے فتوے بانٹتے کی بورڈ جنگجوؤں کی فورس کی تخلیق ایک صفحے کی حکومت کے اعلیٰ مقاصد کا حصہ قرار پائی اور ہر منفی خبر کی مثبت رپورٹنگ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئی۔ سوال اٹھانے والے معتوب اور الزام لگانے والے معتبر بنائے گئے، اور اب ففتھ جنریشن وارفیئر کے ففتھیے جس انداز میں جمہوریت، آزادی رائے اور انسانی حقوق کو اپنے حق میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں، سن کر حیرت ہی نہیں خفقان ہونے لگتا ہے۔ الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک صفحے کی حکومت کے فیض یاب آج اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے حال ہی میں ایک مبینہ انٹرویو میں اپنے اس پروجیکٹ میں استعمال شدہ صحافی نما سیاسی کارکنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ISPR نے پروجیکٹ تبدیلی کے بیانیے کے لیے چند صحافیوں کا بھی انتخاب کیا تھا، البتہ یو ٹرن لیتے وقت ان صحافیوں کو مناسب طریقے سے اعتماد میں نہ لیا جا سکا اور یوں یہ کارتوس ہاتھ میں ہی چل گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی 2018 سے قبل تبدیلی پروجیکٹ کی بریفنگز میں چوروں، ڈاکوؤں سے نجات اور عوامی حمایت یافتہ عسکری حکومت کے خد و خال اور اس کے اغراض و مقاصد جذباتی انداز میں بیان کیے جاتے، عمران خان ایک مسیحا اور نجات دہندہ تصور کیے جاتے۔ ان صحافتی جنگجوؤں میں سے ایک نے خوب کہا کہ ہمیں ان بریفنگز میں سیاسی جماعتوں کی بدعنوانی کے ثبوت دکھائے جاتے تھے جن پہ وہ منو ان ایمان بھی لے آتے۔ اور پھر اکتوبر 2021 کی ایک تلخ شام، DGISI کی سمری ٹھکرائے جانے کے بعد ریاست کے یو ٹرن نے وہ داغ دیا کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے دامن میں بجز ندامت کے کچھ بھی نہیں۔ بقول فیض صاحب، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور یہ بھی کہ اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو جیسے پچھتاووں کی ایک آندھی ہے جو کسی کے قابو میں نہیں۔ عجب تو رہا ہے کہ جمہوریت کے داعی اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ جمہور کی حکمرانی کیسی ہوگی؟ کیا اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر جتھا سازی جیسی ہوگی؟ آئین پسند اس بات پر پریشان کہ آئین کے لبادے میں کہیں فسطائیت نہ پنپ جائے۔ آزادی اظہار کے خواہاں اس بات پر فکر مند کہ گالی، الزام، بہتان اور جھوٹ کو کس آزادی کا نام دیا جائے۔ انسانی حقوق کے پرچار کر، انتشار پسندوں کے وکیل اور عدالتوں میں انصاف کی حاضریاں طویل۔ آئین کے معنی کب بدلے، جمہوریت نے فسطائیت کی راہ کب ہموار کی اور اظہار کی آزادی محض الزام تراشی کی صنعت کب بن گئی، اس کا ریاست کو تب علم ہوا جب وہ خود یرغمال بنی۔ اب آگے کا راستہ کون متعین کرے گا؟ بہتر ہے کہ بے حال معیشت کا حال ٹھیک کیا جائے۔ آئین کی سربلندی عوام کی خوشحالی سے جدا کیسے ہو سکتی ہے؟ آئین میں عوام کے ریلیف کی شق ڈالی جائے یا اس پر عمل کیا جائے؟ عوام ہیں تو نظام ہے، کاش اب پروجیکٹ عوام شروع کیا جائے۔
یہ تحریر BBC اردو کے لیے 21 مارچ 2023 کو میں نے تحریر کی۔